نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاد اکرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے منزل ہے کشمیر۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندہ لوگوں کی خیر نہیں، جو طوفان جھوم کر اٹھتے ہیں تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کرتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، چلتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ڈالے جائیں گے۔ صدر اذکار میرا پیارا کشمیر، جو آرام و سکون کی آماد گاہ تھا، جہاں نسیموں چمن نگر نگر خوشبوئیں بھرتی تھی، موسم کوئی بھی ہو بہار جاتی نہ تھی، اور اس کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بہنوں کی عزت تا کی جا رہی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مگر صدر اذکار جہاں ایک طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، وہیں دوسری طرف کشمیری بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ کشمیر میں موجود فوجیں تو ہندوستانی ہیں، مگر ان کشمیریوں کے گلوں پر لگا جھنڈا پاکستان کا ہے۔ یہاں سے سید علی گیلانی، برہان بانی، مقبول حسین جیسے بہادر جنم لیتے ہیں، جو بہادری کی مثال ہے، اس جات کا پیکر ہے، جو دشمن کو للکار کر کہتے ہیں اے سن لو ہمیں دھوکہ دینے والو، ہم شمشیریں دکھانا بھی جانتے ہیں۔ ان غاصبوں سے کہہ دو کہ چھوڑ دے کشمیر، ورنہ ہم کشتیاں جلانا بھی جانتے ہیں کہ اب ہماری منزل صرف اور صرف کشمیر ہے۔ اب ہم ایک ہی گھر کے افراد کی طرح رہیں گے، اگر دشمن میری آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دے گی، کیونکہ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہمارا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔